بات ہو رہی ہے؟ کیا بات ہو رہی ہے؟ تھوڑا سا سمجھائیں ذرا، اس کی تشریح تھوڑی سی کر دیجیے گا. اتنا رومانٹک شعر ہے کہ انسان کو جذباتی کر دیتا ہے. انسان جب تک اپنے اللہ کے ساتھ ایک ایسا تعلق نہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ تقدیر معطل کر دے، تقدیر نہ لکھے. کیا بات ہے؟ اپنے بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. ارے واہ، کیا بات ہے. اقبال جس مرد مومن کی بات کرتے ہیں نا، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر. یاد رکھیں جتنی اقبال کی پولیٹیکل سائنس ہے، پولیٹیکل فلسفی ہے، دنیا میں تبدیلی اور انقلاب، پہلی شرط اقبال یہ لگاتے ہیں کہ اگر اللہ سے اتنا تعلق تمہارا نہیں ہے کہ اپنے رب سے درخواست کر کے تم تقدیریں تبدیل کروا سکو، تو پھر اس کام کو کرنے کا بیڑا مت اٹھانا. دیار عشق میں جب تک اپنا مقام پیدا نہ کرو، جب تک تمہاری ہاں اور نہ میں اللہ تقدیریں تبدیل نہ کرے. مومن تقدیر پابند تقدیر یزدہ نہیں، مومن خود تقدیر یزدہ ہوتا ہے. مومن خود اللہ کا بندہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا نہیں ہوتا، کل کا انتظار نہیں کرتا، وہ خود تقدیر یزدہ ہوتا ہے. تقدیر کے پابند جماعتات و نپتات، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند. خدا بندے سے خود پوچھتا ہے بتا تیری رضا کیا. نگاہ مرد مومن سے تقدیریں بدلتی ہیں. یہ جب تک ہتھیار تمہارے پاس نہ ہو، جب تک یہ ویپن سسٹمز تمہارے پاس نہ ہو کہ تمہاری نگاہ تقدیریں بدلنے لگے، تمہاری دعا تقدیریں تبدیل کرنے لگے، اللہ تم سے خود کہے جو چاہتے ہو لکھ لو، جو تم کہو کہ میں تقدیر لکھ دوں گا، لیکن اس کی شرط اللہ یہ بتاتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے، جو چاہو اپنی تقدیر خود لکھ لو. جہان کی بات کرتے ہو تم، سب کچھ لوح و قلم لے لو، تقدیریں لکھو، اپنی بھی دوسروں کی بھی، نسلوں کی تقدیریں تم خود لکھو. یہاں پہ خوبصورتی دیکھیے کہ یہاں پر جو ایک اسپرچل ڈائمینشن ہے وہی والی بات، اسپرچل ڈائمینشن ہے. کمال ہے. یعنی یہی تو ہم بات کرتے ہیں کہ اقبال کی ساری پولیٹیکل ڈائمینشن چھپی ہوئی ہے، پابند ہے، تابع ہے اوور اینولپنگ، اوور آرچنگ اسپرچل ڈائمینشن کے نیچے. جب تک کہ روحانی ڈائمنشن تمہارے پاس نہیں ہے، اقبال کو ہاتھ مت لگاؤ، جلا دیے جاؤ گے. اقبال خود کہتے ہیں اگر نہ ہو نگاہ تو میرے حلقہ سخن میں نہ بیٹھ کہ نقطہ ہائے خودی ہے مثل تیغ اصیل، ایک تیز تلوار ہے خودی کے نقطے، تمہیں کاٹ کے رکھ دیں گے. واصف علی واصف صاحب، حضرت واصف علی واصف نے اسی لیے فرمایا تھا کہ اقبال کو سمجھنے کے لیے، اقبال کو پڑھنے کے لیے انسان کو کم از کم قلندر کے مقام پر ہونا پڑتا ہے. اقبال جب تک انسان عشق میں نہ ڈوبا ہو، خود سر قربان کرنے کے لیے آمادہ نہ ہو، اس وقت تک اقبال اپنے راز کھولتے ہی نہیں اس پر. کیا بات، کیا بات. اچھا زید صاحب یہ بتائیے گا، یہ جو فلسفہ بھی آپ کو نظر آتا ہے، اس کے بعد پولیٹکس کے اوپر بات کر رہے تھے ہم، فلسفہ اس کو ہم تھوڑی دیر کے بعد تھوڑا سا ہلکا سا اس کو ٹچ کریں گے، زیادہ اس پہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے کیونکہ آج کا جو سارے دن کی جو ٹرانسمیشن اس میں کافی حد تک ڈیٹیل میں جو ہے وہ اس حوالے سے بات ہوئی. آپ نے ماشاءاللہ بہت خوبصورتی کے ساتھ اس کا بھی آپ نے ڈیفائن کیا. اچھا یہ جو تحریک چلی تھی، دوبارہ سے وہی جو پہلا کویشچن تھا شو کا، اس کے اوپر چلیں گے کہ پالیٹکس میں کس طرح سے ان کی پینیٹریشن ہوئی، کس طرح سے انہوں نے جو ہے وہ ارج پیدا کی نوجوانوں میں، مسلمانوں میں کہ اٹھو یہی ٹائم ہے، یہی وقت ہے. اور آج آپ مطلب بذات خود آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ وقت آ چکا ہے کہ جب جس کو اقبال نے کہا تھا کہ اس قوم کی اگلی نسلیں میری مٹھی میں ہوں گی. دیکھو مسعود، ان دو چیزوں کو کس طرح سے ریلیٹ کریں؟ بات یہ ہوتی ہے کہ پاکستان کا بنانا مشن کا پہلا حصہ تھا، پھر پاکستان کی تکمیل مشن کا دوسرا حصہ ہے. جس دور میں اقبال نے اپنی ڈیوٹی اور اپنے مشن کا آغاز کیا 1906 سے لے کر 1935 تک، اگر آپ وہ وقت دیکھیے تو پوری مسلم دنیا کے لیے اس سے زیادہ ذلت اور رسوائی اور شرمساری کا وقت نہیں ہے کوئی. خلافت عثمانیہ جو 800 سال سے بنی ہوئی تھی وہ ٹوٹتی ہے 1921 میں، ہندوستان غلام ہوتا ہے. مسلمان ڈیسپریشن میں، ہمارے بزرگوں نے تحریک خلافت چلائی کہ کسی طرح خلافت کو بچا لیں. آج بھی ترک ہماری عزت کرتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ اس وقت ڈاکٹر، دوائیاں، خوراک، سامان، خیمے ہم لوگوں نے یہاں سے ترکی بھیجے تھے. صحیح. اور لوگوں نے ہجرت کرنی شروع کر دی، ہندوستان سے لوگ نکل نکل کے افغانستان جانے لگے کہ ہم غلام ملک میں نہیں رہیں گے. اس تاریخ دور میں اقبال نے 1930 میں پہلے اپنا خطبہ الہ آباد دیا. اس پہلے تو آگ لگائی شاعری کی، 1906 سے آپ نے شاعری شروع کی 1930 تک. سوچو کہ 25 سال تقریباً اقبال نے اسٹیبلش کیا اپنے آپ کو، ایک مفکر، ایک دانشور، ایک اللہ کے ولی، ایک درویش کے فقیر، ایک شخص جو امت کے مسائل کا حل جانتا ہے. اقبال جب اسٹیبلش ہو گئے اچھی طرح، اس وقت مسلم لیگ 1906 میں بنی تھی، آپ نوٹ کریں، لیکن مسلم لیگ کا حال یہ تھا کہ حصے بکھرے ہوئے تھے، فیکشنز تھے. اقبال اور قائد اعظم، بلکہ جب مسلم لیگ پہ جوائن کی انہوں نے تو دو الگ الگ فیکشنز میں تھے. یعنی اقبال اس سائڈ پہ تھے، قائد اعظم دوسری طرف تھے، مسلم تقسیم تھی. اقبال کا کمال یہی تھا کہ انہوں نے پہلے چند سال پہلے شاعری کر کے اپنے انہی افکار سے، انہی سوچوں سے اپنی جگہ بنائی، ایک مقام پیدا کیا اپنا. دیار عشق میں پہلے اپنا مقام پیدا کیا. صحیح.
اس مقام پر جب پہنچے جب اللہ نے پوری کائنات میں عزت آپ کو دی, پوری مسلم دنیا سے مسلمان اور غیر مسلم اقبال کو ہدیہ عزت محبت اور پیار سے پیش کرتے تھے, اس وقت اقبال نے پھر 1930 میں پہلی مرتبہ خطبہ الہ آباد دے کے کہا کہ ہم ایک الگ ریاست بنانا چاہتے ہیں. یہ اتنی بڑی بات تھی کہ اگر اقبال کے علاوہ کوئی اور کہتا تو قوم برداشت ہی نہ کرتی اس بات کو. اقبال نے اس وقت جو آج پاکستان بنا ہوا ہے اس پورے خطے کا نام لے کے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پہ ایک الگ ریاست بنے گی. اب مسلمانوں نے کہا چلیے آپ نے تصور تو دے دیا, لیکن اس کو امپلیمنٹ کون کرے گا؟ لیڈر تو ہے ہی نہیں ہمارے پاس. جیسے آج بچے سوال کرتے ہیں لیڈر کہاں سے آئے گا, اقبال نے کہا لیڈر میں تمہیں دوں گا. اس وقت اقبال نے پوری ہندوستان میں دیکھا کون لیڈر اس قابل ہے جو ڈیوٹی کو کر سکے. قائد اعظم محمد علی جناح اس وقت قائد اعظم نہیں بنے تھے, محمد علی جناح تھے. ہندوستان چھوڑ کر انگلینڈ چلے گئے تھے, اتنے مایوس ہوئے تھے. آپ ان کے پیچھے پیچھے انگلینڈ گئے, گول میز کانفرنس تھی وہاں پہ 31-32 میں. علامہ اقبال نے لیڈر تیار کیا, قائد اعظم سے کہا چلو پاکستان آؤ ڈیوٹی کرنی ہے. قائد اعظم کو راضی کیا, تیار کیا, لے کر پاکستان آئے. قوم تیار کی, قوم نے علامہ اقبال سے کہا کہ آپ ہمارے لیڈر بن جائیے. ظاہر ہے جب اقبال اتنا بڑا مقام ہو تو اقبال نے ان سے یہ کہا کہ میرا ٹائم پورا ہو چکا ہے, اب تم قائد اعظم کے لیے دعا کرو, یہ کام اللہ ان سے لے گا. قوم تیار کیا, لیڈر تیار کیا, ایک سوچ دی, ایک فکر دی پاکستان بننے کی, پھر وہ فلسفہ دیا جس کی بنیاد پر آئندہ اس پاکستان کی تعمیر کرنی ہے. پھر افغانستان گئے, افغانستان کے بادشاہوں سے ملاقات کی اور پاکستان آنے والے پاکستان کی فورن پالیسی مرتب کی. یعنی یہ بھی کمال دیکھیں, کیا بات ہے, کیا بات ہے. یعنی اللہ کے بندے کو اتنا یقین تھا پاکستان کے بننے کا کہ افغانستان کے بادشاہوں سے جا کے کہہ دیا کہ ہندوستان میں اس خطے میں ایک ریاست بننے والی ہے, ان کے لیے مسئلے نہ کھڑے کرنا. اس بات کے میں نہیں شاہد ہیں, ہم گواہ ہیں. 1992 میں کابل گیا تھا, اچھا, اور میری ملاقات وہاں پہ ایک 92 ایئرز اولڈ بوڑھے افغان سے ہوئی تھی جو 1932 میں علامہ اقبال کی محفلیں اٹینڈ کر چکے تھے, جو انہوں نے بادشاہ نادر شاہ کے ساتھ, ظاہر شاہ اور ان لوگوں کے ساتھ محفلیں اٹینڈ کی تھی. وہاں اقبال نے یہ بات کہی تھی ان کو کہ ہم ہندوستان میں ایک الگ مسلم ریاست بنانے جا رہے ہیں جس کی سرحدیں افغانستان سے ملیں گی. اور اس سے اندازہ کیجئے کہ اقبال کو اتنی عزت تھی افغانستان میں کہ آج بھی آپ مزار اقبال پہ چلے جائیے, جو کتبہ لگا ہوا ہے مزار اقبال پہ, جو پتھر لگا ہوا ہے جس پہ لکھا ہوا ہے کہ اقبال یہاں پر دفن ہے, وہ اس کتبے کے پیچھے لکھا ہوا ہے کہ افغانستان کے بادشاہ نادر شاہ کا بھیجا ہوا ہے. ارے واہ, کیا بات, جائیں دیکھ لیں, یہ ہمارے بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے یہ بات. یہ اقبال کا روحانی تعلق تھا افغانستان کے حکمرانوں کے ساتھ, یعنی فورن پالیسی تک بنا گئے پاکستان کی. اور آپ نوٹ کریں گے کہ افغانستان کے بادشاہوں نے اقبال کی بات سنی نہیں. بعد میں پاکستان بننے کے بعد سب سے زیادہ مشکل پاکستان کو آج تک افغانستان سے ہی کھڑی ہوئی. جی بالکل. اور بادشاہ ظاہر شاہ وغیرہ اب روتے ہیں, یعنی مرنے, اب تو مر گیا بیچارہ, اللہ اس پہ حال پہ رحم کرے. مرنے سے پہلے اس نے یہ بات کہی پاکستان سے جو ڈیلیگیشن چندے گئے تھے کہ ہم نے بہت بڑی غلطی کی کہ ہم ساری عمر پاکستان کی مخالفت کرتے رہے, کاش کہ ہم بات مان لیتے اس وقت. تو اقبال نے صرف لیڈر تیار نہیں کیا. لوگوں نے پوچھا کہ آپ قائد اعظم کو کیوں سلیکٹ کرتے ہیں, انہوں نے کہا ہی از انکرپٹیبل, انپرچیزیبل, نہ وہ کرپٹ ہوگا نہ کوئی اس کو خرید سکتا. اور یہ دنیا نے گواہی دی کہ نہ انگریز خرید سکا, نہ اس کو خوف میں مبتلا کوئی کر سکا, نہ ہندو بنیا خرید سکا. قائد اعظم نے امت رسول کے ساتھ خیانت نہیں کی, اور ماشاءاللہ وہ کچھ کیا. اور اقبال نے دیکھیے لفظ اپنے کلام میں خلافت کا لفظ استعمال کیا ہے. قائد اعظم کے آخری الفاظ تھے یہ, اور ان کے ڈاکٹروں نے یہ بات رپورٹ کی ہے. ڈاکٹر اسرار صاحب کا پورا لیکچر اس کا یوٹیوب کے اوپر موجود ہے, جس میں ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے, اور کتابوں میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ قائد اعظم نے اپنے ڈاکٹروں سے یہ بات کہی تھی کہ میرا ایمان ہے کہ یہ پاکستان نہ بنتا اگر اس میں فیضان نبوی شامل نہ ہوتا. اور اب یہ پاکستان کی آئندہ آنے والی نسلوں کی ذمہ داری ہے کہ اس پاکستان کی تعمیر خلافت راشدہ کی بنیاد پر کریں. یقین کریں گے آپ, ہمارے بچوں کو یہ باتیں بتائی نہیں جاتی تاکہ اللہ نے جو وعدے اس قوم سے کیے ہیں اللہ ان وعدوں کو پورا کر سکے. قائد اعظم بھی خلافت راشدہ کا نظام چاہتے تھے. یہاں آخری تقریر جو پاکستان میں کی قائد اعظم نے, اسٹیٹ بینک 1948 میں اسٹیٹ بینک کا افتتاح ہو رہا تھا کراچی میں, بالکل قائد اعظم کی وہ آخری تقریر اٹھا کے دیکھ لیجئے, جس میں 1948 میں قائد اعظم کہتے ہیں کہ مغرب کے اکنامک سسٹم نے, یعنی سود اور ربا کا جو اکنامک سسٹم ہے, اس نے انسانیت کو تباہی کے دہانے پر کھڑا کر دیا ہے, اور کوئی معجزہ ہی انسانیت کو اب اس تباہی سے بچا سکتا ہے. اسٹیٹ بینک کی ذمہ داری یہ ہوگی کہ پاکستان میں قرآن و سنت کی بنیاد پر معاشی نظام قائم کرے تاکہ وہ فلاحی ریاست بن سکے جس کے لیے ہم نے. یہ قائد اعظم کی تقریر ہے اسٹیٹ بینک کے افتتاح کے موقع پر, آخری تقریر قائد اعظم کی, اٹھا کے دیکھ لیں. یعنی کہ آج کا جو ان کے تمام ان کے ویژن کو ڈسٹارٹ کیا جا رہا ہے, اس کو بنا کے اس میں تحریف کر کے جو جس طرح سے پیش کیا جا رہا ہے, اتنا بڑا جھوٹ قائد اعظم پہ بولا جاتا ہے, بہتان اتنا بڑا بہتان باندھا جاتا ہے فقیر درویش کے اوپر, ہمارے قائد اعظم کے اوپر, کہ جو اللہ کے رسول کے سیکولر تھے, نعوذ باللہ پاکستان میں سیکولر ریاست بنانا چاہتے تھے. ان سے پوچھو کہ آخری تقریر جو اسٹیٹ بینک کے موقع پہ کوئی شخص کر رہا ہو, یعنی جمہوریت کی بات آپ کرتے ہیں. یعنی دیکھیے ایک بات میں آپ کو بتاؤں مسعود, 2-4 باتیں بڑی اہم ہیں, بہت سمجھنے والی باتیں. قائد اعظم کے سب سے قریبی 2 ساتھی تھے,
ایک سردار عبدالرب نشتر, دوسرا لیاقت علی خان. صحیح. دونوں میں سے کوئی بھی مولوی نہیں تھا, دونوں ینگ پڑھے لکھے ماڈرن اسلامسٹ تھے, دونوں ینگ مسلمانوں کے جدید لیڈرز تھے. پاکستان بننے کے بعد قائد اعظم نے پہلا کام یہ کیا کہ کشمیر میں جہاد شروع کروایا. مجاہدین بھیجے ساؤتھ وزیرستان سے منگوا کے. کشمیر کو آزاد فوجیں تو تھی نہیں ہمارے پاس میں. کشمیر کا جہاد قائد اعظم کا شروع کیا ہوا ہے. اچھا. قائد اعظم زندگی اس وقت پاکستان میں جہاں پہ کھانے کو نہیں تھا ہمارے پاس, 1.5 سال قائد اعظم نے, جب تک کہ انتقال نہیں ہو گیا, قائد اعظم نے کشمیر میں جہاد نہیں رکوایا. 100 لوگوں نے کہا کہ جہاد روک دیجئے, کشمیر میں پیسے نہیں ہے ہمارے پاس سنبھالنے کے لیے. قائد اعظم نے کہا کشمیر ہماری شہرگ ہے, اس کو آزاد کرا کے دم لیں گے. صحیح. یہ قرض ہے ہمارے اوپر قائد اعظم کا دیا ہوا کہ کشمیر کو ہم نے آزاد کرانا ہے. ایک دوسری بات یہ کہ جو قائد اعظم کے انتقال کے فوراً بعد قائد اعظم کے 2 قریبی ساتھیوں نے جو آئیڈیالوجی پیش کی, نظریہ پیش کیا, ویژن پیش کیا, قرارداد پیش کی. ایک قرارداد تھی 1940 کی جو تعمیر پاکستان کی قرارداد تھی. 1949 میں ایک قرارداد پیش کی گئی تھی جو آبجیکٹو ریزولوشن قرارداد تھی, قرارداد مقاصد. صحیح. کہ ہم نے پاکستان بنایا کیوں تھا, مقصد کیا تھا پاکستان کا, اس کا نام ہی قرارداد مقاصد ہے. اور یہ قرارداد مقاصد لیاقت علی خان نے پیش کی تھی, سردار عبدالرب نشتر نے لکھی تھی, مفتی شبیر احمد عثمانی صاحب شامل تھے اس کے اندر. آپ یہ دیکھیے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے. صاف صاف اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ پاکستان میں قرآن اور سنت کی بنیاد پر نظام قائم کیا جائے گا, اقلیتوں کے حقوق کی حفاظت کی جائے گی, یہاں سب کچھ وہ ہوگا جو اللہ اس کے رسول کا حکم ہے. آپ کے خیال کے مطابق یہ قرارداد مقاصد کے اندر یہ سب کچھ جب تحریر کیا ہوا ہے, اور یہ موسٹلی جو ہے وہ سب لوگ جانتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں, سمجھ سکتے ہیں, کوئی اتنی مشکل الفاظ کا استعمال بھی نہیں ہے, ہیر پھیر بھی نہیں ہے, تو پھر کیا وجہ کیا ہے, کیوں سمجھ نہیں آ رہی؟ ایسی کون سی چیز ہے جو ان کو نہ سمجھنے پر مجبور کر رہی ہے کہ نہ سمجھیں اس کو؟ ایک ضد اور ڈھٹائی اور بغیرتی اور بے شرمی ہے کہ ہم نے اللہ رسول کا نظام یا نافذ نہیں کرنا. سپریم کورٹ میں پاکستان کے فائل پڑی ہوئی ہے پچھلے 25 سال سے کہ سود اور ربا کا نظام, بینکنگ سسٹم کا یہ نظام ختم کر کے, سود کا نظام ختم کر کے یا اسلامک شریعت کے معاملات شروع کیے جائیں, فائنینشیل. سپریم کورٹ فیصلہ نہیں کر رہی اس کے اوپر. پاکستان میں پورا نظام, جمہوریت کا جو نظام اس وقت پاکستان میں مسلط ہے, آئے میں آپ کو سناؤں اقبال اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. اقبال کہتے ہیں ہے وہی ساز کوہن مغرب کا جمہوری نظام. یہ وہی پرانا ساز کوہن کا مطلب ہے اولڈ میوزک, پرانا میوزک. یہ وہی پرانا بینڈ بج رہا ہے جو مغرب کا جمہوری نظام جو ہے, جس کے پردوں میں نہیں غیر از نوائے قیصری. یہ وہی قیصر کے رومن پرشین امپائر کے جو ظلم تھے وہی چھپے ہوئے ہیں اس کے اندر. دیو استبداد جمہوری قبا میں پائے کوب, ظلم و استبداد اور دہشت گردی کا ایک دیو ہے جو جمہوریت کے لباس میں پاؤں مارتا چلا آ رہا ہے. تو سمجھتا ہے اس کو آزادی کی نیلم پر ہی, تم سمجھتے ہو یہ آزادی کی نیلم پر ہی, ڈیموکریسی, فریڈم. اور پھر آگے سنیے, مجلس آئین و اصلاح اور رعایات حقوق, یہ پارلیمنٹ, یہ آئین, یہ کانسٹیٹیوشن, یہ ہیومن رائٹس. امیجن کیجئے یہ اصطلاحیں ہیں نا جو خدا بنائی ہوئی ہیں. بالکل. اقبال لفظ استعمال کر رہے ہیں, اقبال کا شعر پڑھ رہے ہیں ہم آپ کے سامنے. مجلس آئین و اصلاح اور رعایات حقوق, طب مغرب میں مزے میٹھے, اثر خواب آوری. یہ ایسی میٹھی میٹھی دوائیاں ہیں مغرب کی طرف سے جو نشے میں ڈال دیتی ہیں. اب سن لیا آپ نے اقبال کیا کہتے ہیں اس پارلیمنٹ, اس ڈیموکریسی کے بارے میں. تو ایک چیز کنفرم ہوگی آج کی اس ڈسکشن سے, کافی حد تک کلیئر ہوگی اور کنفرم ہو گیا کہ اقبال جو پولیٹیکل سسٹم یہاں پر چاہتے تھے, پالیٹکس کے حوالے سے بات کی جائے تو وہ خلافت راشدہ چاہتے تھے, جس کے لیے اقبال نے اپنے کلام میں لفظ خلافت لکھا ہے. اس کو لکھا ہے نا آپ کے سامنے, شعر پڑھ کے سنایا ہم نے کہ جب تک خلافت کی بنیاد دوبارہ قائم نہیں ہوتی, اپنے اسلاف کا قلب جگر پیدا کر. اپنے ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام, جو ان کا پولیٹیکل لیکچرز کا ایک پورا ایک کتاب ہے, اس میں اقبال نے لفظ اسپرچوئل ڈیموکریسی لکھا ہے, روحانی جمہوریت. اچھا, تھوڑی سی تربیت کی بات کرتے ہیں, انفرادی تربیت اور اجتماعی تربیت. اس حوالے سے تھوڑا سا اس کے اوپر مختصراً روشنی ڈالیے گا کہ وہ انفرادی تربیت کس طرح سے انہوں نے جو ہے وہ اس کے اوپر کرنے کی کوشش کی اور کس طرح سے کی. اس میں تمام ہر ایج گروپ اس میں آ جاتا ہے, اور ایز اے قوم جو ہے انہوں نے جو اس کی اجتماعی تربیت کرنے کا جو ایک میسج دیا, جس طرح سے انہوں نے کی, اس کے اوپر تھوڑا سا بات کریں گے. ان دا مین وائل لسنرز, آپ لوگ ہمیں میسجز کر سکتے ہیں, رائٹ میسج میں جا کر DIL ٹائپ کیجیے گا, ایک اسپیس, یور نیم, یور لوکیشن, اور اس کے ساتھ ساتھ آج کے پروگرام کے حوالے سے اسپیشل ایپیسوڈ آپ لوگ سن رہے ہیں. مجھے کہتے ہیں مسعود احمد خان, اور میرے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں زید حامد صاحب, اور بات ہو رہی ہے اقبال ڈے کے حوالے سے. علامہ محمد اقبال کی 134ویں پیدائش, اور اس حوالے سے یہ اسپیشل ٹرانسمیشن آپ لوگ سن رہے ہیں. آبویسلی انجوائے بھی کر رہے ہوں گے, کافی کچھ سیکھنے کو, سمجھ
سمجھنے کو اور آپ کے ویژن جو ہے وہ کلیئر کرنے میں بھرپور کوشش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کو یہ تمام باتیں سمجھ آ جائیں اور اب واقف حال ہو جائیں کہ جو اس وقت ہم کہنا چاہ رہے ہیں. اور پاکستان کا خواب، پاکستان کی تحریک اور وہ نظام اور کس طرح کا نظام تھا، کس طرح کی قوم چاہتے تھے، کیا بات ہو رہی تھی، کون سا فلسفہ تھا، کیا خودی کی بات کی انہوں نے، اقبال کے تصوف کو تھوڑا سا ٹچ کیا ہم نے پروگرام میں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے کلام کے اندر جو خوشخبریاں جو انہوں نے سنائی، جو انہوں نے پیش گوئیاں کی، اس کے حوالے سے ہم نے تھوڑی سی روشنی ڈالی. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تھوڑی سی بات کریں گے انفرادی تربیت اور اجتماعی تربیت، اور اس کے بعد آئیں گے انقلاب کی طرف. اور وہی انقلاب کہ جو ایک شعر کے اوپر جو ہے انقلاب برپا ہو گیا تھا پورے سینٹرل ایشیا میں، جس کی بات ہم تھوڑی دیر پہلے کر رہے تھے. اور میں بالکل بھی اسکپ نہیں کروں گا اس پوائنٹ کو، کیونکہ بہت انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے. آپ لوگوں کے نالج میں بھی اضافہ ہوگا اور ڈیفینیٹلی آپ لوگوں کو بہت کچھ سیکھنے کو، سمجھنے کو ملے گا، اور آپ لوگوں کی جو ایک وزڈم ہے، جو ویژن ہے، وہ بہت حد تک کلیئر ہو جائے گا. معذرت کے ساتھ. اچھا زاہد صاحب، تھوڑا سا بات کرتے ہیں جو اقبال کا سینٹرل ایشیا میں جو ایک انقلاب برپا ہوا، اس کا تھوڑا سا واقعہ بتائیے. بہت انٹرسٹنگ واقعہ بتاتے ہیں. دیکھو اقبال کا کلام آپ نوٹ کرو کہ اردو اور فارسی میں ہے، اقبال نے عربی میں بات نہیں کی. اقبال کا کلام جس خطے کے لیے، یعنی یہ بنگلہ دیش سے لے کر ایسٹ پاکستان سے لے کر پورا سینٹرل ایشیا، افغانستان، ایران اور سینٹرل ایشیا تاجکستان، وہاں فارسی بولی جاتی ہے. اور اس وقت اگر آپ نوٹ کرو تو سینٹرل ایشیا سے لے کر تاجکستان سے لے کر پاکستان تک، یعنی دریائے سندھ سے دریائے آمو تک، فرام انڈس ٹو آکسس، یہ پورا علاقہ ہے جو میدان جنگ بنا ہوا ہے. ایران کے خلاف بھی جنگ ہونے کی تیاری ہو رہی ہے، پاکستان حالت جنگ میں، افغانستان حالت جنگ میں. 1979 کے بعد جب سوویت یونین افغانستان میں داخل ہوا اور سوویت یونین کو جب افغانستان سے توڑ کر نکالا گیا تو پورا مشرقی، یہ جو سینٹرل ایشیا تھا، ایشیا وسطی جو تھا، وہ غلام تھا سوویت یونین کا. صحیح. اور 91 کی بات ہے، یہ 91 میں الحمدللہ اللہ نے ہمیں موقع دیا. اس وقت تقریباً 6-7 سال ہمیں افغان جہاد کے ساتھ ہو چکے تھے. ایز اے ینگ مین ہم افغانستان جہاد میں شامل ہوئے تھے. کافی ماشاءاللہ آپ کی پارٹیسپیشن رہی ہے اور اس وقت ہم آمو دریا تک پہنچ چکے تھے. آکسس، ریور آکسس جو ہے عربی زبان میں مشہور یہ دریا کے نہر کہلاتا تھا. اور اگر آپ مدینے سے دیکھیں، اگر مسلمان دنیا کے مرکز سے دیکھیں تو ایشیا وسطی تو دنیا کا آخری کونا لگتا تھا. اچھا. تو یہاں پر تاجکستان میں انقلاب برپا ہو چکا تھا سوویت یونین کی شکست کھانے کے بعد افغانستان میں. اور علامہ اقبال کے ایک شعر نے پورے ایشیا وسطی میں آگ لگائی ہوئی تھی، جو خاص طور پہ فارسی بولنے والی دنیا میں. اور حکومت ٹاپل ہو گئی، حکومت کا تختہ الٹ گیا کہ لاکھوں لوگ تاجکستان میں سڑک پر نکل کر ایک شعر پڑھتے تھے اقبال کا ایک آواز سے کہ معمار حرم باز بتعمیر جہان خیز، از خواب گرا خواب گرا خواب گرا خیز. جس نے حرم کی تعمیر کی تھی، جس نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، اٹھو اب زمانے کی تعمیر کرو دوبارہ، اپنی گہری نیند سے اٹھو، گہری نیند سے اٹھو، گہری نیند سے اٹھو. کیا بات ہے. اور یہی شعر ایرانی انقلاب کا باعث بنتا ہے. 1979 میں جب ایرانی انقلاب آتے ہیں، پورا کلام اقبال استعمال کرتے ہیں. ایران کی جو سیاسی اور جو انقلابی قیادت ہے، وہ اقبال کا کلام استعمال کرتے ہیں انقلاب برپا کرنے کے لیے. ایران میں ہم گئے تو ایرانی ہم سے یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ اقبال لاہوری کی قدر نہیں کرتے. وہ اقبال کو اقبال لاہوری کہتے ہیں. آپ ان کی قدر نہیں کرتے. کہتے ہیں ہم نے تو انقلاب ہی برپا کیا اپنا اقبال لاہوری کے فارسی کلام سے. کیا بات ہے، خوبصورت. اب آپ یہ دیکھیے کہ کم از کم آج کے دور میں لوگ کہتے ہیں اقبال ریلیونٹ نہیں ہے. ارے بابا، ایرانی انقلاب، تاجکستان کا انقلاب، افغانستان کا انقلاب اقبال برپا کر چکے ہیں. آج کا جو ابھی جو کرنٹ سینیریو چل رہا ہے، جو پولیٹیکل سسٹم چل رہا ہے، ٹھیک، اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ اقبال زندہ ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے اقبال کیسے ہو سکتے ہیں، اگر ہو سکتے ہیں اگر یہ پاسبلٹی ہے. اقبال اور آپ کے خیال کے مطابق کتنا وقت درکار ہو سکتا ہے؟ مسعود، اقبال زندہ ہیں، ان کو نافذ کرنا ہے. اقبال کبھی مردہ نہیں ہو سکتے. اقبال ایک بات دیکھیے نا، جب آپ نے آبجیکٹو ریزولوشن کی بات کی، آبجیکٹو ریزولوشن ہمارے اقبال کی آئیڈیالوجی پہ بلڈ ہوا ہے. صحیح. اور اب پاکستان کے آئین کا حصہ ہے. صحیح. آپ کو صرف نافذ کرنا ہے. یہ جو منافقت آپ کو نظر آ رہی ہے اپنے سیاسی نظام میں، اپنے جوڈیشل سسٹم میں، وہ اس لیے ہے کہ آپ نے قرارداد مقاصد تو لکھ دی کہ قرآن و سنت کے خلاف ہم کوئی کام نہیں کرنے دیں گے اور پاکستان کو ہم اس ماڈل پہ تیار کریں گے جو اللہ اس کے رسول کا حکم ہے. یہی اقبال کا کلام ہے نا، اس کو نافذ نہیں کر رہے. آپ نے اقبال کے کلام میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جو مرد مومن حکومت، جو مسلم جن کو حکومتیں دی جائیں گی، وہ نگاہ بلند ہوں گے، سخن دل نواز ہوں گے، جاں پرسوز ہوں گے. آپ نے اس کے لیے آرٹیکل 62 اور 63 بنا دیا پاکستان کے آئین میں، جس میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے بندے، ولی، درویش اور نیک لوگ اس طرح حکمران بن سکتے ہیں. صحیح. آپ نے لکھ تو دیا ہے سب کچھ، نافذ نہیں کرتے. امپلیمنٹ نہیں. نافذ نہیں کرتے. اقبال زندہ ہیں، ہمارے آئین میں موجود ہے.
صحیح جی لسنرز، ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتا ہوں آپ کے پروگرام میں. امید کرتا ہوں اور یقین رکھتا ہوں کہ آپ لوگ انجوائے کر رہے ہوں گے پروگرام, اور بہت کچھ سیکھنے کو سمجھنے کو آپ لوگوں کو مل رہا ہوگا. پروگرام میں آپ لوگوں کے میسجز جناب 2030 پر رائٹ میسج میں جا کے DIL یعنی کہ دل لکھیے گا اور دل سے بھیجیے گا اور اپنے دل کی بات ضرور تحریر کیجیے گا. زید حامد صاحب آج ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں. بات ہو رہی ہے اقبال کے حوالے سے. اقبال صاحب کی فکری سوچ اور ان کی جو ایک محنت تھی, ان کا جو فلسفہ تھا, ان کی جو ڈائمینشن تھی, ڈفرنٹ ڈائمینشن تھی, ان میں بہت ساری ڈائمینشنز آ جاتی ہیں. جس طرح سے انہوں نے انقلاب کی بات کی, جس طرح سے انہوں نے تحریکوں میں اس طرح سے پارٹیسپیٹ نہیں کیا جس طرح سے آج آپ لوگ جلسے جلوس دیکھ رہے ہوتے ہیں, لیکن ان کے چند اشعار ہی کافی ہوتے تھے دلوں کو بھڑکا دینے کے لیے. اس حوالے سے بات کریں. اچھا بات کرتے ہیں, آپ ابھی تھوڑی دیر پہلے جیسا بات کر رہے تھے کہ آج کل کے نوجوان, آج کل کا جو یہ سسٹم ہے اس میں اقبال موجود تو ہے, ہمیں اقبال صاحب موجود تو ہے, ان کا ویژن بھی موجود ہے, لیکن اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. کیسے امپلیمنٹ کرنا ہے اور کس طرح سے امپلیمنٹ کریں گے کہ جبکہ ہارڈلی کسی کو جو ہے اقبال کا شعر کوئی یاد ہو, اور اگر یاد ہے تو اس کا مطلب پتہ نہیں ہے, ٹھیک طرح سے پروناؤنس نہیں کر سکتے ہیں. اس کی ریزن بھی یہ ہے کہ مغربی کلچر کی یلغار اتنی حد تک بڑھ چکی ہے, اتنی زیادہ پینیٹریٹ ہو چکی ہے کہ ہم اس چیز سے بہت زیادہ دور ہیں. تو آپ کے خیال کے مطابق ایسے کون سے پریکاشنری میئرز ہونے چاہیے کہ اس کو ہم جو پلانٹ کریں, پلانٹ کرنے کے بعد اس کے اوپر ہم کام کریں, کام کرنے کے بعد اس کو امپلیمنٹ کریں. مطلب ابھی بہت ساری سٹیجز میں میرے خیال کے مطابق میں جو سمجھتا ہوں کہ ابھی بہت سا وقت لگے گا اس چیز کو اس طرح سے امپلیمنٹ کریں جس طرح سے امپلیمنٹیشن کی بات آپ کر رہے ہیں. دیکھو مسعود, ایک بات ہم نے آپ کو کہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک نظام ہوتا ہے. اگر یہ قوم توبہ نہیں کرے گی, اللہ اس کے اوپر آزمائش مسلط کرے گا اور مجبور کرے گا اس قوم کو کہ اللہ اس کے رسول کی طرف پلٹ کر واپس آئے. خونے 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا, عثمانیوں پہ کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے, بال نے کہا ہی نا بات. صحیح. تو اگر یہ قوم توبہ نہیں کر رہی ہے, آپ دیکھ لیں قوم آزمائش میں ہے یا نہیں ہے. آج پورا قوم پاکستان حالت جنگ میں ہے, ہم اپنے بچے قربان کر رہے ہیں, ہمارے آفیسرز, جوان لوگ, سویلین 1 لاکھ سے زائد پاکستانی پچھلے چند سال میں شہید ہو چکے ہیں. پورے ملک کی معیشت تباہ ہوئی ہے. یہ جمہوریت ناکام, بالکل فیل اور ناکام پلیت ہو چکی ہے. مطلب کہ یہ جو پولیٹیکل سسٹم ہے یہ بھی فلاپ ہو چکا ہے, سب کو معلوم ہے. اب کیا کریں گے آپ, اس کو گھسیٹیں گے, اسی کو الیکشن کو دوبارہ چلائیں گے, الیکشن ممبری پارلیمنٹ, وہ جو اقبال نے کہا تھا مسخرہ پن, ایک جو مغرب کے جمہوری نظام نے دیا ہمیں. دیکھیے اقبال کا معاملہ یہ ہے کہ اقبال فیصلہ کرواتے ہیں آپ سے کہ میں بغیرتوں اور بے شرموں کے لیے نہیں ہوں, یا بندہ خدا بن یا بندہ زمانہ. یہ فیصلہ کر لو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, میں نے اللہ کے دین کو نافذ کرنا ہے. پھر کیونکہ یہ جو اللہ کا بندہ, اقبال کا کلام بغیرتوں کے لیے ہے ہی نہیں, یاد رکھ لو. وہ شیروں دلیروں کے لیے, بندہ مومن کے لیے ہے. اس کے لیے ہے جو نگاہ بلند سخن دل نواز ہو, جہاں پرسوز ہو, نرم دم گفتگو ہو, گرم دم جستجو ہو, جس ہو نگاہ مرد مومن سے جس کی تقدیریں بدلتی ہوں, جو وسعت افلاق میں تکبیر مسلسل دیتا ہو, اور وہی بات کہ جو بندہ خدا ہو. صحیح. تو بات یہ ہے کہ جب ایک فرد بھی, اقبال کوئی لاکھوں کی فوج تو نہیں تھی نا, اقبال مغرب سے پڑھ کر آئے تھے, انگریزی زبان پڑھی ہوئی تھی, PhD کیا تھا, مغرب کے نظام نے ان کو تیار کیا یہ سمجھ کے کہ شاید یہ ان کے کام کے ہوں گے. لیکن اللہ تعالیٰ کا وہ بندہ جس کی خود ہی بیدار تھی, اس کی غیرت بیدار تھی, جو یہ فیصلہ کر چکا تھا کہ میں بغیرتی اور ذلت کی زندگی نہیں گزاروں گا, اپنی قوم کو بھی زندہ کروں گا, اس ایک فرد نے جب پوری قوم کی تقدیر نسلوں تک تبدیل کر دی, تو آج کا نوجوان کیوں اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے یہ ڈیوٹی نہیں لے سکتا. ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ, ہر فرد کو یہ سمجھنا ہے کہ یہ ڈیوٹی میری ہے. سب سے پہلے اقبال کو پڑھیں, اپنی ذات پہ نافذ کریں. اس کے لیے اردو زبان سیکھنی پڑے گی. ہمارے تعلیمی نظام نے جو سب سے بڑا ظلم کیا ہے, اردو زبان گما کے رکھتی ہے. آپ 100% بچوں کو اٹھا کے دیکھ لیں, ان سے کہیں اپنا نام لکھو, سب اپنا نام انگریزی میں لکھیں گے, کوئی اپنا نام اردو میں نہیں لکھتا. صحیح. وہ اس وجہ سے کہ اردو میں وہ کمفرٹیبلی فیل نہیں کرتے. ہمارا میڈیا اٹھا کے دیکھ لیجئے, اس نے اردو زبان کو تباہ برباد کر کے رکھ دیا. اور سب سے پہلے یہ اردو تباہ کرتے ہیں, پھر ہمارے نظریاتی روحانی اساس کو تباہ کرتے ہیں. ابھی اس وقت جو سب سے بڑا چیلنج ہے اس قوم کو, اس قوم میں بڑے چھوٹے بزرگ, خواتین, بچے, بوڑھے سب آ جاتے ہیں. اس قوم کو جو چیلنج ہے, جو ایسی کون سی رکاوٹ ہے جو اقبال کا وہ ویژن امپلیمنٹ نہیں ہونے دے رہی؟ ہم نے عرض کیا, دیکھو مرچے, 2 باتیں ہم نے آپ کو بتائیں. اقبال 2 مقام پہ بات کرتا ہے نا, ایک روحانی مقام ہے جو انسان کی ذات کا تعلق ہے, اس کے لیے تو نظام سے کوئی فرق نہیں پڑتا, نظام جو مرضی کرے. آپ کو تو اپنے رب سے وہ تعلق, اللہ کے رسول سے وہ تعلق آپ اپنے وجود میں قائم کر سکتے ہو نا. یہ پہلا سٹیپ ہے. صحیح. جب دہر میں عشق محمد سے اجالا کر دے کی بات ہے, اقبال جب کہتے ہیں کہ ہر پست کو ہر قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے,
दहर में इश्क मोहम्मद से उजाला कर दे, ये आपके जाती तरबियत का मामला है। अल्लाह के रसूल से ताल्लुक इनफरादी तौर पर यहाँ पर तरबियत की बात की इनफरादी तरबियत। और उसके बाद जो दूसरा फेज है इनकलाब लाने का, वही शख्स इनकलाब ला सकता है जो अपनी जात में अल्लाह के रसूल से ऐसा ताल्लुक रखता हो, ऐसा अदब और इश्क और मोहब्बत रखता हो कि खुदा फिर उससे खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। इस सीक्वेंस को नहीं तोड़ना। ये लोग ये समझते हैं कि हम इनकलाब बर्पा कर लेंगे लेकिन अल्लाह के रसूल से ताल्लुक नहीं होगा हमारा। लोग समझते हैं कि हम दुनिया को इधर से उधर कर देंगे, हुकूमत पे इख्तियार काबिज हो जाएंगे, हुकूमत पे इख्तियार हासिल कर लेंगे, और अगर उनका अल्लाह के रसूल से और अल्लाह ताला से ऐसा ताल्लुक नहीं है कि खुदा बंदे से खुद पूछे, यकीन करें आप हुकूमत हाथ में लेकर भी फसाद बर्पा करेंगे। अच्छा, खिलाफत राशिदा की बात हुई, एक क्वेश्चन मेरे ज़हन में आ रहा है। खिलाफत राशिदा अभी पॉलिटिकल सिस्टम चल रहा है, ठीक है, इसको खत्म करना, लीडर्स को खत्म करना, ये पॉलिटिक्स को खत्म करना, ये किस तरह से पॉसिबल है? ये मतलब इतना डिफिकल्ट टास्क है। व्हाट डू यू थिंक, इज इट समथिंग लाइक बच्चों का खेल तो नहीं है कि आप एकदम से उठ के कह देंगे जी खिलाफत आ जाएगी और खिलाफत इस तरह, जबकि लोग मेंटली तौर पे प्रिपेयर्ड ही नहीं होंगे इसके बारे में। आपको बताएं, लीबिया में 40 साल से कज़ाफी की हुकूमत थी। कज़ाफी तो हुकूमत नहीं छोड़ना चाहता था, ना वो खिलाफत नाफिज करना चाहता था, ना अल्लाह का दीन नाफिज करना चाहता था। अल्लाह ने कुफ्फार को उस पर मुसल्लत कर दिया। क्या हुआ? एक नाली से निकाल कर कत्ल किया गया। बिल्कुल। सद्दाम हुसैन का भी यही हाल हुआ, हुस्नी मुबारक का भी यही हाल हुआ कि अपने मुल्क में जहाँ 40-40 साल से हुकूमत करते थे वहाँ फांसी दिए गए या पिंजरों में डाल के जेल में लाए, मुकदमे पे लाए जाते हैं। यही बात इन हुक्मरानों के साथ होने वाली है। ये अल्लाह के दीन को नाफिज नहीं कर रहे, ना करना चाहते हैं, तो अल्लाह या इनको पिंजरों में डाल देगा या फांसियों में लटका देगा, नालियों से निकाल कर इनको गोलियां लगेंगी। ये अल्लाह का फैसला है, हो चुका है, फैसले ये होने वाले हैं, आपको नजर आ जाएगा। देखिए, खिलाफत राशिदा का निजाम कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ईरान ने नाफिज कर दिया, ईरान ने भी यही किया था, वहां भी बादशाहत थी, रास्ता नहीं छोड़ रही थी। उन्होंने अपने फिका, अपने मसलक के मुताबिक कुर्बानियां दी, अपने आप को, इकबाल के कलाम को इस्तेमाल किया और वहां पर वो निजाम नाफिज कर दिया। यकीन कीजिए जो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का मॉडल है। क्या बात है। हजरत उमर ने क्या किया था? हजरत उमर ने पर्दा फरमाने से पहले 6 सहाबा की लिस्ट बना दी, पूरी मुसलमान मिल्लत से कहा कि इन 6 में से जिसको चाहो खलीफा बना लो। वो 6 के 6 आला तरीन सहाबी हमारे। ठीक हो गया। सही। ईरान ने एग्जैक्टली यही किया। ईरान में पूरी जमहूरियत है लेकिन सियासी जमातें नहीं है। ईरान में कोई पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है, लेकिन फुल डेमोक्रेसी है। सही। तो पूरी कौम वोट देती है, लेकिन किस तरह? वो पूरी कौम में से क्या करते हैं कि 6 बेहतरीन लोग निकालते हैं हजरत उमर की तरह। अच्छा। और फिर पूरी कौम से कहते हैं कि इन 6 में से जिसको चाहो सदर बना लो। अहमदीनेजाद कभी आ जाता है, कभी खामनई, कभी रफसंजानी आ जाता है, कभी दूसरा आ जाता है, जो उनमें बेहतर होता है, लेकिन 7वां नहीं आ सकता। लिहाजा ये कि अमेरिका, CIA, रॉ, इसराइल जो मर्जी ईरानी इलेक्शन में पैसे डाल दें, 7वां बंदा तो नहीं ला सकते। वही 6 बंदे आएंगे, 6 बंदों में से एक आएगा। और वो 6 बंदे वो हैं कि जो उनकी गार्डियन काउंसिल, उनका काउंसिल, उनके जो बुजुर्ग, उनकी सुप्रीम कोर्ट, उसने फैसला किया होता है कि इनसे ज्यादा बेहतरीन लोग हम अपनी कौम में पैदा ही नहीं कर सके। अच्छा। जब भी आप देखें ईरान का बादशाह उनकी कौम में सबसे अच्छा आदमी। तो और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि जो पॉलिटिशियंस हैं, ईरान में मॉडल है ये कि ईरान के जो पॉलिटिशियंस हैं, जो पार्लियामेंट में पहुंचते हैं, वो पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं कर सकते, नहीं मिनिस्टर नहीं बन सकते, उनके हाथ में पैसा नहीं होता। जब पैसा नहीं होता तो करप्शन नहीं करते वो, जाहिर है। और ईरान में जितने भी इदारे हैं वो टेक्नोक्रेट्स चलाते हैं, PhDs। अच्छा। रेलवेज में जिस आदमी ने PhD किया होगा रेलवे का मिनिस्टर होगा, वो सियासतदान नहीं होता, वो इज नॉट अ पॉलिटिशियन। तो अब ये मॉडल खिलाफत राशिदा के हजरत उमर के मॉडल से करीब तरीन है। अच्छा। आज के दौर में किया जा सकता है ना, जाहिर है। खिलाफत राशिदा तो उस वक्त कायम होगी जब खलीफा राशिद आएंगे। सही। और हुजूर ने फरमाया है कि आएंगे, हुजूर ने फरमाया कि आखिरी दौर में खिलाफत अल्लाह में नाज नबुआ कायम होगी। लेकिन देखिए, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज 4 खलीफा राशिदीन में तो शामिल नहीं होते ना। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज तो बाद में आए, उमय्यद दौर। लेकिन निजाम ऐसा कायम कर दिया आपने कि लोग ज़कात लेकर फिरते थे, कोई ज़कात लेने वाला नहीं था, जिसकी वजह से हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज को प्यार और अदब से कहा जाता है कि 5वें खलीफा राशिद। बात समझ रहे हो? जी बिल्कुल। आज भी इसी तरह के हुक्मरान आ सकते हैं जो खिलाफत राशिदा के मॉडल के ऊपर ऐसा पाकिस्तान बना दे कि जो जहां लोग ज़कात लेकर फिरे और कोई ज़कात लेने वाला मतलब ना हो। ये कि ये पॉसिबिलिटी है। और मैं आपको टर्की की मिसाल देता हूं। आप ईरान की बात हमने की ना, टर्की की मिसाल लें। टर्की में इस्लामी हुकूमत आई, यानी इस्लामिक पार्टी के लोग आए, उन्होंने निजाम नहीं तब्दील किया। उन्होंने सिर्फ ये किया, फिलहाल क्योंकि टर्की में मुखालिफत बहुत थी, वेस्टर्नाइजेशन थी, आर्मी बड़ी मुखालिफ थी, वो बड़े एहतियात से चले। उन्होंने क्या किया कि सिर्फ टर्की में जितने बड़े बड़े इदारे हैं वहां पर ईमानदार लोग लगा दिए। निजाम वही था, ईमानदार लोग लगा दिए, खयानत रोक दी, करप्शन रोक दी, दहशतगर्दी रोक दी। टर्की की एक्सपोर्ट्स इस इस्लामी हुकूमत के आने से पहले $20 अरब की थी, 5 साल में $120 अरब पे एक्सपोर्ट। क्या बात है। अब लेकिन टर्की की बात करते हैं, टर्की में बहुत सारे लोगों के बहुत सारे रिजर्वेशंस भी हैं। उनका जो वहां का निजाम है, जो वहां का मॉडर्निज्म है, जो मॉडर्न इस्लाम कहा जाता है,
روشن ایک اسلام کا نام دیا جاتا ہے، جس کے بہت سارے لوگ وہاں سے انسپریشن لے کر پاکستان آئے اور کافی عرصہ گزارا یہاں پر. یہی بات بتانا چاہ رہے ہیں، ہم آپ کو یہ بات بتا رہے ہیں کہ ایک وہاں اس وقت ٹرکی میں 2 دھارے چل رہے ہیں، ایک مصطفیٰ کمال کا ترکی ہے جو سیکولر ہے، صحیح، اور دوسرا ماشاءاللہ نجم الدین اربکان کا ترکی ہے جو اسلامی ترکی ہے، اور وہ دھارے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. آپ نے خود دیکھا ہے کہ ترکی کی آرمی پہلے ترکی کی اسلامی حکومت کے تختے الٹ دیا کرتی تھی، نجم الدین اربکان کی رفا پارٹی پر پابندی لگا دی گئی، تو یہ نام بدل بدل کے آ جاتے ہیں اور اتنا اچھا کام کرتے ہیں، اتنی ایمانداری سے کام کرتے ہیں کہ ٹرکی کے لوگ اب ان کو ووٹ دے رہے ہیں. ٹرکی میں کہاں پہلے اسکارف پہ اور حجاب پہ پابندی تھی، اب حجاب اور اسکارف وہاں پہ انہوں نے لا بنا دیا کہ اب اجازت ہے. پہلے نماز پڑھنے پر پابندی تھی، اب ٹرکش آرم فورسز میں لوگ نمازیں پڑھتے ہیں. دیکھیے ٹرکی پہ بڑا ظلم کیا تھا ان لوگوں نے. مصطفیٰ کمال نے آنے کے بعد ترکی زبان، ان کی ہسٹری جو ہے ایسے باتوں سے بھری ہوئی ہے. تو اس لیے ترک مسلمانوں کو دوبارہ سے اسلامی شناخت حاصل کرتے ہوئے بڑی جدوجہد کرنی پڑ رہی ہے. وہاں پر مخالفت شدید ہے وہاں، لیکن ساتھ ساتھ اب ترکی کے پورے عوام ماشاءاللہ اٹھ رہے ہیں. آپ نے دیکھا پوری مسلم دنیا میں ترکی جو ہے اب ایک اگریسو رول پلے کر رہا ہے. اسی طرح ہم بات یہی کر رہے ہیں، جب ترکی کر سکتا ہے، ترکی نے انہوں نے نظام نہیں بدلا، انسان بدلے، اور اس کے بدلے انہوں نے مزاحمت. ایران میں انہوں نے نظام ہی بدل دیا. پاکستان میں انسان اور نظام ہم دونوں بدلنے ہم نے، اور اگر ہم نہیں کریں گے تو عراق اور لیبیا کا حال سامنے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں پر یہ انسان بدل دیے جائیں، چہرے بدل دیے جائیں اور یہ سارا اس نظام پر اچھے لوگ اگر لگا دیے جائیں تو کیا یہ نظام چل سکتا ہے؟ جی دیکھیے، عرض کیا نا آپ کو کہ اگر آپ اللہ کے ولی درویش اس نظام میں لگاتے ہو، اس نظام میں فی الحال دیکھیے ہم معاشرے کو دو باتیں ہیں نا، یا تو ایک بندہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز جیسا ہے جس کے اوپر پوری قوم کا قائد اعظم جیسا ہے، جس پر پوری قوم کو ایمان ہے، اعتماد ہو، جو کہے کر جاؤ، وہ کہے جہنم میں کودنا، جنگ میں کودنا ہے، وہ کود کے نکل جائے قوم. ایسا لیڈر اگر نہیں ہے تو آپ کم از کم اس نظام میں. اب ریلوے اگر ہے، آج ریلوے تباہ برباد، ریلوے بھی ایماندار آدمی لگائیے، ریلوے ڈیلیور کرنے لگے گی. ملک سے خیانت روک دیجئے، ملک سے دہشت گردی ختم کروا دیجئے، ملک کے اندر عدل اور انصاف کا نظام کسی حد تک قائم کیجئے، تو پھر بھی یہ ملک اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے گا. اس میں پھر آپ اس کا میڈیا تبدیل کیجئے، اس کا تعلیمی نظام تبدیل کیجئے، پھر دھیما پروسیس ہے جس میں 3 4 5 سال لگ جائیں گے، لیکن اتنا وقت ہمارے پاس نہیں ہے. صحیح. اچھا زید صاحب، یہاں پر ایک چھوٹا سا تقریباً آدھے منٹ کا کمرشل بریک لیں گے. اس طرح سے ایک دفعہ پر خوش آمدید. 11:48 ہوئے چاہتے ہیں مجھے کہتے ہیں مسعود احمد خان، اور پروگرام آپ لوگ سن رہے ہیں اقبال ڈے کے حوالے سے اسپیشل ٹرانسمیشن. ایک بہت زبردستی گپ شپ اور ڈسکشن چل رہی ہے جناب، بہت خوبصورت انداز کے ساتھ. آپ لوگ پروگرام میں پارٹیسپیٹ بھی کر سکتے ہیں. رائٹ میسج میں جا کر DIL ٹائپ کیجیے گا اور ایک اسپیس، یور نیم، یور لوکیشن، اور اس کے ساتھ ساتھ آج کے پروگرام کے حوالے سے بات ہوگی 2030 پر. یاد رکھیے گا اس میسج کو آپ بھیج سکتے ہیں. زید صاحب، بات ہو رہی تھی محرکات کی، اور وہ محرکات جو ہیں ٹرکی کی بات پہ ابھی ہم نے جو ہے وائنڈ اپ لیا، اور اوور آل جو ہے تقریباً ہمارے پاس 10 منٹ قریباً رہ گئے. اوور آل انفرادی تربیت، اجتماعی تربیت، پاکستان کا خواب، یہ تحریک پاکستان، اس کے پیچھے ان کی جو محنتیں تھیں، جو ان کا ویژن تھا، قوم کس طرح کی وہ چاہتے تھے، نظام وہ کس طرح کا چاہتے تھے، اس کے اوپر بات ہوئی. اور ساتھ ساتھ جو ہے ان کا تصوف، ان کا انقلاب، اور ان کی جو مجبوری ہے، کیا کریں، اقبال کے کلام کو شاعری ہی کہنا پڑے گا. تو ان کی جو شاعری تھی اس حوالے سے ان میں جو میسیجز ہمیں ملے، اور تقریباً تمام کلام جو ہے اس کی آپ نے جو ہے بہت خوبصورتی کے ساتھ اس کو آپ نے قلم بند کیا، بتایا. اور اس کے ساتھ ساتھ سینٹرل ایشیا میں جو انقلاب بپا ہوا اس کی بھی آپ نے بہت زبردست سا واقعہ بتایا. اس سارے سلسلے کو، ساری جو آج کل کا جو کرنٹ سسٹم ہے، 5 سے 6 منٹ کے اندر اس کو وائنڈ اپ کر دیں اور بتا دیں لوگوں کو جو سن رہے ہیں اس وقت کہ اس وقت ہمیں کیا چیز چاہیے، کس طرح سے ہم تبدیل کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو تبدیل کریں، کس طرح سے کریں. مسعود، ایک بات بہت اچھی طرح یاد کر لو، سمجھ لو کہ یہ پاکستان بوڑھوں نے نہیں بنایا تھا، نوجوانوں نے بنایا تھا. اور یہ اور نوجوان تھے وہ علی گڑھ کے. اچھا، انہوں نے قائد اعظم کی گھوڑا گاڑی میں سے گھوڑے نکال دی علی گڑھ کے بچوں نے، اور رسیاں اپنے کندھوں پہ باندھ لی کہ قائد اعظم کے گھوڑ سوار ہم ہیں، گھوڑے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. یہ فوج تھی جو پھیل گئی پورے ہندوستان میں. میرے والد علی گڑھ کے نوجوان تھے اس وقت. اچھا. قائد اعظم نے ان کو حکم دیا کہ جاؤ فرنٹیئر میں جا کے، کیونکہ فرنٹیئر میں عوامی نیشنل پارٹی پاکستان کے خلاف کام کر رہی تھی. علی گڑھ سے بچے اردو اسپیکنگ جنہوں نے کبھی فرنٹیئر دیکھا ہی نہیں تھا، وہ فرنٹیئر میں جا کے انہوں نے پٹھانوں سے باتیں کی کہ پاکستان بنانا ہے تم نے، اور پٹھانوں نے پھر پاکستان کے حق میں پشتونوں نے ووٹ دیا. دیکھیے نوجوانوں نے کام کیا تھا پاکستان بنایا. یہ مسلح فوج جو آج اللہ کے رسول کے سپاہی ہیں، نوجوان نسل ہے پاکستان کی، اور پاکستان کی مسلح افواج اس وقت، مثال صرف ہم آپ کو ایک دیتے، ایک نوجوان اٹھا اور وہ بھی نارتھ امریکہ میں رہتا ہے، یعنی ایک پاکستانی لڑکا جو نارتھ امریکہ میں رہتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے اس کے وجود پہ، قلب پہ یہ بات کہ میں نے اقبال کو زندہ کرنا ہے. وہ ڈاکٹر اقبال سوسائٹی آف نارتھ امریکہ بناتا ہے، ڈسنا کے نام سے. صحیح. اور یقین کریں گے کہ فیس بک پر ڈسنا کے 2.5 لاکھ سے زائد ممبر ہو گئے. کیا بات ہے.
یعنی ایک نوجوان کا انیشیٹو دیکھیے کہ پوری دنیا میں اب ماشاءاللہ اقبال کو کلام کو دنیا میں کہیں اقبال کا کلام ہوتا ہے اس کی فیس بک پہ اس کی ویب سائٹ پہ موجود ہے. 2.5 پونے 3 لاکھ 4 لاکھ ممبر اس کے ہو گئے ڈسنا کے صرف ایک نوجوان کا انیشیٹو ہے. امیجن کریں پاکستان کے اگر 10,000 نوجوان یہ انیشیٹو لیں تو اقبال کہاں پہنچیں گے. اب بچوں نے ماشاءاللہ اقبال کی ٹی شرٹس بنانی شروع کر دی ہیں, جیکٹس بنا رہے ہیں, ٹوپیاں بنا رہے ہیں, مگے بنا رہے ہیں, چائے پینے والے جن پہ اقبال بنے ہوئے ہیں. ہم کو اسی طرح اقبال کو زندہ کرنا ہے. صحیح. اور یہ نوجوان نسل, یہ جو بزنس ایگزیکٹوز ہیں ہمارے, جو ایڈورٹائزنگ ایجنسیز ہیں, جو ہمارے مارکیٹرز ہیں, اقبال کو اپنے وجود کا, اپنے سوشل کلچر کا, اپنی تہذیب کا حصہ بنانا ہے. خود بھی اردو سیکھیں, اپنے بچوں کو, اپنی بیٹیوں کو, ہم بڑے بزرگوں سے کہتے ہیں اپنی بیٹیوں کی شادیاں کریں تو ان کو قرآن کے ساتھ کلام اقبال بھی تحفے میں دیں. کیا بات ہے, خوبصورت بات ہے. اور اپنے دوستوں کو تحفہ دیں کلام اقبال کا. ہم چھوٹے ہم تھے تو اس زمانے میں اقبال پر بیت بازی ہوتی تھی, پروگرام ہوتے تھے, اقبال ڈیز ہوتے تھے, ہمیں کئی 100 اقبال کے شعر یاد تھے. اب یہ انگریزی اسکولوں کا جو فساد برپا ہوا ہے اس میں انہوں نے اردو ہی گم کر دی تو اقبال کو کہاں زندہ کرتے. باقاعدہ ہم نوجوانوں سے کہتے ہیں اپنے ہاتھ سے اپنا دین مت چھوڑ دینا. اگر تم نے اردو کو گم کر دیا تو اللہ, رسول, ایمان, دین تمہارے ہاتھوں سے سب چلا جائے گا. کیونکہ آج مسلمانوں نے جو کچھ آپ نے سیکھنا ہے کلام اقبال میں, یا اردو میں یا فارسی میں, ہمیں عربی تو آتی نہیں بچوں کو, یا تو عربی بھی ساتھ سیکھو, لیکن قرآن کی جو تشریح, قرآن کی جدید ترین خوبصورت ترین تشریح آج کے دور کے لیے اگر کوئی فقیر